محترم حاضرین، خواتین و حضرات، قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ کتاب ہے جو انسان کو عقل و فکر، روحانیت، عدالت، اخلاق اور حق پر یقین رکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ توحید، عدالت اور انسانی کرامات قرآن کے 3 ایسے اہم اصول ہیں جو انسانی معاشرے کو کمال و سعادت عطا کرتے ہیں۔ قرآن نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جس سے مستکبرین اور ظالم طاقتوں کی نفرت ابھر کر سامنے آ گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے، اے انسان، ظلم اور اختلافات کو قبول نہ کرنا۔ اس رہنمائی کے سائے میں ایک خوشحال اور محترم معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ قرآن انسانوں میں اتحاد کی بات کرتا ہے کہ تمام زمین والے بھائی اور بہن کی طرح ہیں اور ایک ہی ماں باپ سے ہیں۔ قرآن انسانوں کو زمین پر اللہ کا خلیفہ مانتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کو ان کے پیدائشی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو پورا کرنے والا اور اللہ کی نگاہ میں برابر جانتا ہے۔ قرآن گھر کی پرائیویسی اور اس کے احترام کا دفاع کرتا ہے، بچوں کو اللہ کی امانت مانتا ہے، وعدے کی وفا، سچ بولنا، امانت داری، لین دین، تعلقات میں صداقت و ایمانداری، محروموں کی خدمت، فقیری، برائی، ناانصافی اور امتیازات سے مقابلہ، ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ کیا کلام خدا کو پہلی بار جلایا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس ملکوتی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے؟ کیا نمرود، فرعون اور قارون ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو ہرا پائے تھے؟ قرآن نے عقیدوں اور ایمان کی توہین سے منع کیا ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احترام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام مانتا ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ہے۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ آنے والی باتیں، عظیم تعلیمات، متاثر کن باتیں، انسان ساز باتیں، تہذیب، اچھا معاشرہ اور کلچر کے اصول کبھی نہیں جل سکتے۔ قرآن ہمیشہ رہنے والا ہے، جب تک زمین اور زمانہ باقی ہے یہ باقی رہے گا۔ توہین اور تحریف کبھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جناب علی، مختلف طرح سے اسلام دشمنی، ثقافتی تعصب جیسے قرآن کو جلانا، سکولوں میں حجاب پر پابندی اور دوسری امتیازات کن بہت سی باتیں، یہ سب موجودہ دور کے ترقی یافتہ سماج کی نشانی نہیں ہے۔ ان نفرتوں کے پیچھے کسی اور کا ہی ہاتھ ہے، اور اظہار کی آزادی پر یہ کرنا لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ ایک مغربی شخص کے بقول، مغربی دنیا باغ ہے اور باقی دنیا جنگل ہے، جبکہ آج یہی مغربی دنیا شناخت کے بحران کا شکار ہے۔ کچھ بےہودہ لیکن طاقتور تحریکیں ایسی ہیں جو اس کا حل دشمنی اور نفرت میں دیکھتی ہیں۔ اس ثقافتی تعصب نے مسلمانوں، خصوصاً مہاجر مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ مہاجر جو خود اسی استعماریت کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ ہم بھی تمام مومنین اور آزاد افراد کی طرح یہ چاہتے ہیں تمام خدائی ادیان کے احترام کے لیے انٹرنیشنل لیول پر قانون بنایا جائے اور اقوام متحدہ بھی تمام ادیان کے احترام کی ضمانت لے۔